بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیصل آباد کی ان سیاسی فیملیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے فیصل آباد کی سیاست میں بہت لمبا عرصہ راج کیا اور فیصل آباد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ برائے جسا بھی ڈالا۔ ان میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ چودھری نذیر کوہستان فیملی ہے۔ یہ کوہستان ٹریول والے ہیں، جس طرح لاہور میں نیازی اڈا ہے اسی طرح فیصل آباد میں کوہستان ٹریول ہے۔ یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے فیصل آباد کی ٹرانسپورٹ کے بزنس میں یہ ان کا ہولڈ رہا ہے اور آج بھی ان کا ہولڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکسپورٹر بھی ہیں، ان کا پاکستان اور بیرون ملک بھی بزنس ہے۔ یہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں اور فیصل آباد کی سیاست میں ان کی تیسری پیڑھ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ چودھری نذیر کوہستان نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، ممبر پارلیمنٹ بنے، پھر ان کے بعد ان کے دو بیٹے سیاست میں آئے، چودھری ظاہر نذیر اور چودھری عاصم نذیر۔ چودھری عاصم نذیر 2013 سے 18 تک بھی آزاد الیکشن جیت کر MNA کا ممبر پارلیمنٹ رہے اور اس سے پہلے بھی وہ نون لیگ، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں۔ یہ دیہاتوں کی سیاست کے ماہر ہیں۔ ان کو اگر کہا جائے کہ یہ دیہاتوں کی سیاست میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ برادری اور دڑے کی سیاست کے ماہر ہیں۔ اپنی برادری میں ارائیں برادری سے ان کا تعلق ہے۔ یہ برادری میں پورے فیصل آباد میں ایک غیر متنازع فیملی ہے جس پر پورے فیصل آباد کی ارائیں برادری جو ہے وہ ٹرسٹ کرتی ہے، اس لیے یہ جس حلقے سے بھی الیکشن لڑتے ہیں وہاں کی برادری تو ڈیفینیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ان کی دڑوں کی سیاست کے حوالے سے ایک اچھی شہرت ہے تو لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، پارٹیوں سے بالاتر ہو کے بھی لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے جیت جاتے ہیں۔ تو یہ فیملی جو ہے ان کے 80 کی دہائی سے لے کر اب تک فیصل آباد کی سیاست میں ان ہے، ضلعوں کی سیاست میں انہوں نے، ان کا بھائی ظاہر نذیر جو ہے وہ ضلع کا کاف لیگ کے دور میں ضلع ناظم بھی رہ چکا ہے اور انہوں نے دیہاتوں میں بہت کام کروائے ڈیولپمنٹ کے۔ اس فیملی نے بہت لمبا عرصہ فیصل آباد کی سیاست پر راج کیا ہے اور فیصل آباد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ برائے جسا بھی بھرپور طریقے سے ڈالا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آ جائیں تو چودھری شیر علی فیملی، 90 کی دہائی سے ان کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہوا۔ چودھری شیر علی فیصل آباد کا میئر بھی رہا، MNA بھی رہا، MPA بھی بنا، اور ان کا ایک بیٹا عمر شیر علی وہ بھی فیصل آباد کا میئر رہ چکا ہے۔ ان کا دوسرا بیٹا جو ہے عابد شیر علی وہ 3 مرتبہ فیصل آباد سے MNA مسلسل جیت چکا ہے۔ تو 90 سے لے کر 18 تک یہ مسلسل جیتے رہے ہیں۔ 13 کا الیکشن انہوں نے آخری جیتا اور 18 تک یہ MNA رہے۔ ان کی 3 دہائیوں پر مشتمل سیاست ہے اور ان کی بھی 2 پیڑھیاں جو ہیں وہ سیاست میں ہے، دوسری پیڑھی چل رہی ہے۔ اور چودھری شیر علی کو میں نے بہت محنت کرتے دیکھا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ چودھری شیر علی والی کوالٹی اس کے بیٹے میں نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا بیٹا اتنا ماسٹر مائنڈ نہیں ثابت ہوا سیاست میں جتنا اس کا والد چودھری شیر علی تھا۔ تو یہ فیملی جو ہے، اور انہوں نے بھی فیصل آباد کی سیاست میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کروائے ہیں۔ اب شیر علی وزیر مملکت رہا ہے، اس دور میں بھی اس نے بڑے کام کروائے، اس کے والد نے بھی کافی کام کروائے۔ ان کی بھی اب تیسرا اشرہ، 3 اشرے ان کو ہو گئے ہیں، چوتھا اشرہ ان کا شروع ہو گیا سیاست میں۔ تو چودھری شیر علی جو ہے 90 کی اگر سیاست دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2 پارٹی سسٹم ہوا کرتا تھا اور دونوں میں کانٹے دار مقابلے تھے۔ پیپلز پارٹی کا بھی وہ عروج کا دور تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا عروج ختم ہوا اور نون لیگ کا عروج شروع ہوا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فیصل آباد میں اس میں چودھری شیر علی کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ چودھری شیر علی جو ہے وہ سیاست میں توڑ جوڑ کے ماسٹر مائنڈ۔ چودھری شیر علی نے اپنا سیاست میں بہت بھرپور وقت گزارا۔ چودھری شیر علی میاں نواز شریف کے جو ہیں وہ رشتے میں بہنوئی لگتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹے جو ہیں عابد شیر علی اور عامر شیر علی بھی، ان کی شادی بھی انہی کی فیملی میں ہوئی ہے۔ تو یہ نواز شریف فیملی کے فیملی ممبر ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے جب بھی نواز شریف فیصل آباد میں آتے تھے تو چودھری شیر علی کے گھر ہی آتے تھے، اور فیصل آباد کی ٹکٹوں کی ساری تقسیم جو ہے وہ چودھری شیر علی کے ہی ہاتھ میں ہوتی تھی۔ چودھری شیر علی جس کو ٹکٹ دیتا تھا وہ جیت جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ چودھری شیر علی کی محنت سے پیپلز پارٹی فیصل آباد میں ختم ہوئی اور نون لیگ کا عروج آیا اور بڑا لمبا پھر عروج چلا۔ تو اس فیملی نے بھی حصہ برائے جسا فیصل آباد کی تعمیر و ترقی میں ڈالا۔ تیسری فیملی ہے رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ گراس روٹ لیول کا ورکر تھا، وکیل تھا۔ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنی سیاست کا آغاز کیا،
پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اور دوسری دفعہ پارٹی چینج کر کے نون لیگ میں آ گئے. نون لیگ میں آتے ہی ضمنی الیکشن ہار گئے اور اس کے بعد اگلا جنرل الیکشن جو ہوا اس میں یہ جیت گئے. غالباً 96 کا الیکشن تھا اور اس کے بعد یہ مسلسل 2013 تک یہ جیتے آئے ہیں. تو یہ 13 سے 18 تک ان کا یعنی کہ جو جیت کا عرصہ جو ہے وہ 3 دہائیاں جو ہیں ان کی سیاست کی بھی وہ بھرپور ہیں. ان 3 دہائیوں میں اگر فیصل آباد میں یہ کہا جائے کہ نون لیگ کے لوگوں میں سے اگر فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ اور تعمیر و ترقی میں کسی نے سب سے زیادہ کام کروایا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ ہے. سیاسی مخالفت سے ہٹ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ فیکٹس اینڈ فگر کی باتیں ہیں. تو انہوں نے یہ پھر وزیر قانون اور وزیر داخلہ بھی 2 مرتبہ بنے اور نیچے سے جانے والا ایک بندہ کل تک جو چودھری شیر علی کے پاس خود اپنی ٹکٹ کے لیے جایا کرتا تھا، آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں چودھری شیر علی جو فیصل آباد میں ٹکٹیں تقسیم کیا کرتا تھا، آج اس کو میرا خیال ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے علاوہ کسی تیسرے بندے کو ٹکٹ لے کر دے سکے. اور جب کہ رانا ثناء اللہ پنجاب کا صدر ہے، مرکزی قیادت میں اس کا شمار ہے اور پورے پنجاب کیا بلکہ پارٹی میں پورے پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کی ٹکٹوں کے فیصلے جو ہے ان میں رانا ثناء اللہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نون لیگ کی جو اندرونی سیاست ہے اس میں رانا ثناء اللہ نے چودھری شیر علی کو 100 سے 10 پہ لے آیا ہے اور خود جو ہے وہ 10 سے 100 پر چلا گیا ہے. تو یہ غلط نہ ہوگا. آج نون لیگ میں رانا ثناء اللہ ایک بہت بڑا نام ہے اور رانا ثناء اللہ کی بھی اب دوسری پیڑھ جو ہے وہ سیاست میں لانچ ہو گئی ہے. ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ان کی جو وائف ہیں ان کے بانجے کے ساتھ رانا احمد شہریار ان کی شادی ہوئی اور رانا احمد شہریار جو ہے وہ ایک ینگ مین لڑکا ہے. یہ اس کا پہلا الیکشن ہوگا. خود رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن جیت گئے تھے 2018 میں، اب وہ وہاں سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے اور رانا احمد شہریار جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑے گا. یہ ان کی دوسری پیڑھ سیاست میں آ گئی ہے. ان کی بھی 3 اشرے پورے ہو گئے ہیں اور چوتھا اشرہ جو ہے ان کا بھی شروع ہو گیا ہے. اب جب بھی یہ جنرل الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ رانا احمد شہریار جو ہے دیکھنے میں تو وہ یہی آ رہا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے. باقی نتیجہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ظاہر ہے، کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور فیصلہ جو ہے وہ الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. تو رانا ثناء اللہ کے بعد اگر ایک فیملی اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. وہ تھی چیمہ فیملی. چودھری ممتاز حیدر چیمہ وہ فیصل آباد سٹی کے کاف لیگ میں سٹی ناظم رہے. ان کا بڑا بھائی اسی دور میں کاف لیگ ہی کی کیبنٹ میں وفاقی وزیر ٹیکسٹائل مشتاق چیمہ صاحب وہ رہے. ان کا جو بیٹا تھا سجاد حیدر چیمہ وہ ٹاؤن ناظم تھا. تو اس دور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جدید فیصل آباد جو بنا ہے، فیصل آباد کی جتنی بڑی مین شاہراہیں ہیں وہ کاف لیگ کے دور میں بنی اور ان کے دور میں بنی. چودھری پرویز الہی کا جو پنجاب میں اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس میں جتنی بڑی شاہراہیں ہیں وہ ان کے دور میں ایف ڈبلیو او کے زیر تحت بنی. یہ فیصل آباد شیخو پورہ جو روڈ ہے یہ ان کے دور میں بنا. فیصل آباد موٹر وے لنک روڈ ان کے دور میں بنا. کارڈیالوجی ان کے دور میں آیا. 1122 ان کے دور میں آئی. یہ ان کے میکا پروجیکٹ تھے فیصل آباد میں. ان کو تھوڑا سا اقتدار کا ملا 5 سال یہ کاف لیگ کا جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے اتنے کام کروائے کہ میرا خیال ہے کہ اتنے کم عرصے میں کسی نے اتنے کام نہیں کروائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے سب سے زیادہ فیصل آباد میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ کروائے. اور اب ان کی جو دوسری پیڑھ ہے وہ سجاد حیدر چیمہ ہے، میرا بہت پیارا دوست ہے، بھائی ہے. وہ سیاست میں کوئی ہے، کوشش تو کر رہا ہے لیکن ابھی اس کی باری نہیں آئی، اس کو موقع نہیں ملا اپنا رول ادا کرنے کا. ماضی میں اپنے والد اور تایا کی زیر سرپرستی انہوں نے بہت اچھے فیصل آباد میں بہت اچھے کام کروائے اور بہت فیصل آباد کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے اس فیملی کا. اس کے بعد اگر ملک نواز فیملی جو ہے فیصل آباد میں، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے جو ملک نواز تھے ان کے والد صاحب بھی فیصل آباد میں ایم پی اے رہ چکے ہیں فیصل آباد سے، اور اس کے بعد ملک نواز کوئی 3-4 دفعہ مسلسل ایم پی اے بنے. اور لاسٹ ٹائم جو ہے بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے ان میں ان کا بھائی جو فیصل آباد کا میئر تھا عبدالرزاق ملک، اور انہوں نے بھی اپنے حلقہ اور فیصل آباد کی سطح میں اپنی جو فیصل آباد کی تعمیر و ترقی ہے اس میں ان کا بہت رول ہے. انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کے بہت کام کروائے. لیکن اب
یہ کیونکہ یہ سارے نون لیگ کے بندے ہیں، تو پی ٹی آئی کا دور جو ہے صحیح معنوں میں 2013 سے شروع ہوا۔ 13 میں پیپلز پارٹی PTI 13 میں PTI جو ہے وہ ان کے مد مقابل کوئی جماعت آئی۔ اس سے پہلے تو نون لیگ ہی تھی فیصل آباد میں، اور یہ جو بڑی آسانی سے جیت جاتے تھے، آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے پھر بھی جیت جاتے تھے۔ لیکن اس کے جب پی ٹی آئی آئی تو پھر ملک نواز بھی اپنا الیکشن ہارا، رانا ثناءاللہ بھی اپنا آبائی سیٹ ہارا، اب شیر علی بھی ہارا، تو بڑے 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 اپسیٹ ہوئے فیصل آباد میں، پاکستان تحریک انصاف نے کیے۔ اس وقت اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اس کے باوجود کہ 9 مئی اور اس کے بعد کے جو پی ٹی آئی کے لیے سخت ترین حالات ہیں، اس کے باوجود بھی نون لیگ پھر بھی عوامی سطح پر زوال پذیر ہے، اور پی ٹی آئی پابند سلاسل ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا روز چل رہا ہے۔ اگر منصفانہ الیکشن ہوں تو پھر بہت سارے اپسیٹ ہوں گے، تو یہ آنے والے الیکشن میں ہی اب پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ یہ فیملیاں جو ہیں میری نظر میں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیملیاں ہیں جنہوں نے فیصل آباد میں تھوڑا تھوڑا عرصہ جنہوں نے اپنا رول کیا ہے۔ حاجی اکرم انصاری، یہ نون لیگ کے زیادہ لوگ جو ہیں، کیونکہ بہت لمبا عرصہ نون لیگ کا رہا، تو یہ جو فیملیاں ہیں یہ 3 اشروں تک تو یہ رہے ہیں، یہ فیصل آباد میں مسلسل جیتے آئے، اور ان کا ایک بڑا لمبا دور چلا، اور ان لوگوں نے فیصل آباد میں ترقیاتی کام بھی بہت کروائے۔ لیکن اب جو پوزیشن ہے، جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے نون لیگ کے دور میں، اس کے باوجود بھی 2018 میں یہ سارے بڑے بڑے نام جو فیصل آباد سٹی کی 4 MNA کی سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ ہاری، ایم پی ایز کی بھی 4 سیٹیں ہاری، اور بڑے بڑے اپسیٹ ہوئے، اب شیر علی ہارے، رانا ثناءاللہ ہارے، اور ملک نواز ہارا، اکرم انصاری ہارا، اور اس کے علاوہ میاں منان ہارا، جو جتنے بڑے بڑے نام تھے وہ تقریباً سارے ہی ہارے، بڑے اپسیٹ ہوئے۔ اب یہ الیکشن اگر منصفانہ الیکشن ہوئے تو پھر بھی میرے خیال میں جو صورتحال ہے، زمینی حقائق یہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید ایک مرتبہ پھر بہت بڑا اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ السلام علیکم۔